کہ آپ کو شیطان کی طرف سے اٹیکس آنے ہیں. شیطان آپ کو یہ دیکھ کے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کو کہے گا نہیں یہ تو بڑا اچھا بندہ, نکل نہیں جائے گا. آپ ہی اس کے لیے کام کے آدمی ہیں, آپ پہ ہی تو اس نے کام کرنا ہے. ایک آدمی زنا پہ لگا تو لگا ہوا, آپ نے تو آٹومیٹک لگا ہوا نا, آٹو پائلٹ پہ لگ گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے. جب آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں نا تو اللہ کو, فرشتوں کو تو اس کی خبر ہے, اللہ تو جانتا ہے, سب فرشتوں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے شیاطین غافل بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ارد گرد جو نیگیٹو فورسز ہیں ان کو آپ کی فکر نہیں پڑتی کہ یہ آپ کس کام پہ لگ گئے. جیسے جب آدمی زنا میں ملوث ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرشتوں کا اس وقت جو موڈ ہے, جو ان کا مزاج ہے, وہ آپ کے بارے میں فکر مندی کا ہی ہوتا ہوگا کہ یہ کس کام میں انسان لگا ہوا ہے. تو وہ اللہ سے دعا ہی کرتے ہوں گے. میں قرآن پاک پڑھا کہ ہلکا بنا کے فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو, مخصوص فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یہ التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ زمین والوں پہ رحم کر, یہ تجھے جانتے نہیں ہیں. جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے, جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں گے, آپ کا وارفیئر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا. شیطان اتنی زیادہ پار کے ساتھ آپ پہ حملہ کرے گا. لوگ اس اسپیکٹ کو ٹوٹل انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. دشمن سے کیسے بے خبر ہوا جا سکتا ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کے نفل پڑھوں گا, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے شیطان اس کی سیکس ڈرائیو بڑھا دے, ہو سکتا ہے شیطان اس کی نیند بڑھا دے, ہو سکتا ہے شیطان اس کے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈال دے, ناپاکی کے خیالات ڈال دے, اور وہ آدمی ایک مہینے بعد بالکل پریشان ہو کے بیٹھا رہا کہ میں تو نوافل پڑھ رہا تھا, بجائے مجھے برکت آنے کے مجھے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر آ گیا. بھائی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہیں آیا, آپ کو ٹیسٹ کیا گیا ہے, آپ نے اللہ سے دوستی کا زیادہ دعویٰ کر دیا تھا, آپ پہ وار بھی تھوڑا بڑا کیا گیا ہے. دشمن آپ اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں نا جی سارا دن تسبیح پھیرتا تھا, ذرا اس کو میں نے گھمایا ہے, اب یہ آپ کی طرف سے وسوسے لے کے بھاگا پھر رہا ہے بازاروں میں اور کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو تسبیحیں الٹی پڑ جاتی ہیں جی, یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ سے سر نے فرمایا کہ ایسے ہو جاؤ جیسے اجڑا ہوا ایک مکان ہوتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد اتنا زیادہ کریں. لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کو کیفیات کے سرسبز ہو جانے سے منسوب کرتے ہیں, ایکسیپٹنس پالتے ہیں کہ امیون ہو جائیں گے, نم کر دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کو جو ساری اسٹرگل کرنی پڑی ہے پیغام پہنچانے کے لیے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنی سوسائٹی سے جو جنگیں لڑنی پڑی ہیں اور اتنی ان کی مخالفتیں اور شہید کیے گئے انبیاء, تو وہ تسبیحات کر کے ان ساری چیزوں سے نہیں بچ سکتے تھے. تو جب ہم ایسے معاملات میں چلنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسے کچھ عجیب و غریب حقائق آتے ہیں کہ اچھے بھلے نیک لوگ ہوتے ہیں, وہ تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. اچھا ہاں, جس کو رجت کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جی میں نے فلاں تسبیح کی, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میں نے فلاں تسبیح کی, میرا کاروبار اجڑ گیا. میں ایک عورت کہتی ہے جی میں نے تو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنا شروع کیا, مجھے برے خواب آنے لگ گئے, مجھے وہم آنے لگ گئے, بس OCD آ گیا لوگوں کو. کہ جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملعون جو ہے وہ آئے گا آپ کے پاس, وہ آپ کو گرائے گا, گرانے کے بعد 2 رزلٹ پیدا ہوں گے. سب سے پہلے وہ آپ کو مایوس کرے گا, صحیح, وہ آپ کو اس سارے ڈپریشن کو, اس ٹراما کو آپ کو ریلیٹ کر کے دکھائے گا کہ آپ نے یہ تسبیح کی ہے, اس کے یہ اثرات آپ کے اوپر آ گئے, اور اس کی وجہ سے پھر دکانداریاں کھلیں گی اور لوگ کہیں گے دیکھا ہم سے پوچھ کے نہیں نہ کی, اس لیے یہ ہوا ہے. صحیح. تو وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو, جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری رسی کو ڈائریکٹ تھامو, اس کو بیچ میں سے تھامنے کی کہتے ہیں کہ ہم اس کو سیل کریں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے اور بندے کا معاملہ ہے. اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان کا وار آپ پہ ہوا, ڈپریشن آپ کے اوپر آیا اور وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. جب وہ آپ اللہ سے اتنی دوستی کا دعویٰ کریں گے تو شیطان کیا کرے گا, آپ کو اداسی دے دے گا. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ بہت زیادہ یاد کریں گے تو دنیا سے بے رغبتی آپ کو آئے گی, آپ کا دل دنیا سے اٹھے گا. یہ اس کی مثال اگر میں اس وقت کنوے کر سکوں تو آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ کنیکشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ شفٹ بڑا عجیب ہے. یہ میرے ساتھ زندگی کی ایک سٹیج پہ ہوا اور میرے لیے بڑا حیران کن تھا. یہ ایسا تھا کہ ابھی ہم لوگ جب اپنی نارمل لائف میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں آخرت ایک آئیڈیا کے طور پہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور دنیا ایک ریالٹی کے طور پہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے. آخرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن ابھی ہمارے پاس آئی نہیں ہے. دیٹ از وائی وی فیل ویک. جیسے دوسرے کی موت ایک حقیقت ہے اور اپنی موت ایک آئیڈیا ہوتا ہے, اور آدمی اتنی بڑی ریالٹی کو دیکھ کے کہتا ہے نہیں مجھے پتہ ہے لیکن آج میری نہیں آئی, میرے پاس ابھی ٹائم ہے. اور شیطان اس کو اس چیز سے بلاتا ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا سر, یہ پرسیپشن جو ہے نا یہ 360 پہ موو کرتا ہے. اس میں آپ کو آخرت ایسے دکھائی دینے لگتی ہے جیسے دنیا ہے, اور دنیا آپ کو ایسے دکھائی دینے لگتی ہے جیسے یہ آخرت ہے. یہ وائس ورثہ ہو جاتے ہیں, ریپلیس ہو جاتے ہیں. اور آپ دنیا میں نکلتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, آپ کو تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے,
اور آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی سیکس ڈرائیو کم ہو جائے, کچھ لوگوں کو رونا بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو خواب سچے آنے لگ جاتے ہیں, پھر کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رشتے ناتوں کی طرف سے کوئی دھوکہ مل رہا ہوتا ہے تو ان کی اصلیت دکھانا شروع کر. تو اتنے زیادہ یہ کمپلیکس چیزوں میں آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا توکل نہیں ہے, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ الٹیمیٹ فیتھ آپ کا نہیں ہے, آپ کو الٹیمیٹ ٹرسٹ نہیں ہے نا, تو آدمی کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. اور شیطان کی اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے کہ اسے ذاکر گرایا ہے. یہ تو شیر مارنے کے برابر ہے سر. ایک آدمی اللہ کی مالا جپ رہا ہے اور شیطان نے اس کو اٹیک کیا اور اس پہ مارے اس نے پتھر تابڑ توڑ, اور ایک وقت آیا جب وہ گرا اور اس نے تسبیح کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا. ٹھیک ہے, وہ دو طریقے سے ہوگا, یا تو لالچ دے کے گرائے گا, کسی عورت کو پیچھے لگائے گا, پیسے کے پیچھے لے جا خلجان میں ڈال دے گا, یا صدمہ دے دے گا, ٹھیک ہے, سائیکوسس دے دے گا, اور دونوں صورتوں میں آدمی کا رجحان جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو میں اس جگہ پہ لوگوں کو جا کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کا پرسیپشن بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے نا اللہ کو یاد کرنے سے, تو لوگ اس میں مینوور کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں. صحیح. یہ پرسیپشن آپ کو ملا ہوتا ہے پہلی بار. ٹھیک ہے. اب 20-22 سال کا بچہ ہے, وہ اس نے کسی میری ویڈیو دیکھ لی یا کوئی ایسی کتاب پڑھ لی, وہ تو ہو گیا شروع. اور وہ مہینے کے اندر اس نے ایک دن اٹھنا ہے اور اس کا صبح اٹھ کے اس کا دل کرنا ہے کہ وہ دھاڑے مار مار کے روئے, اور گھر والوں نے خود اس نے اس وہم میں چلے جانا کہ اب مجھے کوئی پرابلم ہو گیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی یاد آئے گا آپ کو, پھر دنیا آپ کو کم یاد آئے گی. اور جب دنیا کم یاد آئے گی تو آپ کو کچھ سائیڈ افیکٹ آنے ہیں.